آپ مجھے اسماء الہی پڑھا رہے ہیں۔ یہ تمام علوم و فنون، نجوم، جفر، علم الاعداد، علم الالواح، تکسیر، حاضرات، ہمزاد، تسخیر جنات اور نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ پھر روزے بھی رکھوا رہے ہیں، اضافی نمازیں پڑھوا رہے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کوئی جاہل نہیں ہو۔ تم غم روزگار اور حالات سے گھبرا کر ادھر نہیں آئے ہو۔ تمہیں سب کچھ دے کر بھی کچھ نہیں دیا جائے گا، بتائے بغیر لوگ جان لیں گے کہ تم عام آدمی نہیں ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں عام آدمی سمجھیں۔ تمہاری شادی، تمہارے بچے، تمہاری نوکری، عزت، شہرت، نام نمود، گاڑی، دولت کی ریل پیل، تمہیں سب دیا جائے گا، تاکہ نہ تمہیں کبھی زندگی سے شکوہ ہو، نہ کوئی تمہیں طعنہ دے کہ تم فراڈی جعلی باباؤں کی طرح محروم اور جاہل تھے، اس لیے اس لائن میں آ گئے۔ تمہارے دروازے پر لائنیں لگیں گی۔ تمہیں دونوں دنیاؤں کے کام کرنے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ مجھے دیکھو، بظاہر میں تمہارا استاد ہوں، مگر مزے سے سناٹے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ نہ ساری دنیا میں شہرہ ہے، نہ مجھے نام و نمود کی اجازت ہے۔ بس یہاں کونے میں بیٹھے کام کرتا رہتا ہوں، لیکن تمہیں ڈبل کام کرنا ہے۔ ظاہر میں عالم، ملا، پیر، دانشور، مقرر، رائٹر، شاعر اور باطن میں ایک ڈیوٹی والا فقیر۔ اور آخر تو چلو جانے دو۔ اچھا، تم فلاں جگہ جانے کی تیاری کرو، اور میں کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے باوجود تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سوچا کیا میرے گھر والے ان مصروفیات کی اجازت دیں گے؟ عرصہ ہوا میں نے کام کاج چھوڑ دیا تھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ گھر والوں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی تھی، اور یوں میں شاہ جی کے حکم کے مطابق پڑھائی کرتا رہا۔ شاہ جی مجھے مختلف شہروں میں بھیجتے، گھر والوں کے نزدیک میں کسی کام میں لگا دیا گیا تھا جس کا تعلق دوسرے شہروں سے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں انہیں ہر ماہ رقم بھی دیتا تھا۔ ظاہری طور پر تھوڑا بہت سیلز کا کام بھی کر لیتا تھا، مگر شاہ جی جس جگہ مناسب سمجھتے مجھے وہاں کا حکم فرماتے۔ میں وہاں ڈیوٹی والے فقیر سے ملتا، اس سے ہدایت لیتا، وہ سبق دیتا، ریاضت کرواتا اور پھر واپس بھیج دیتا۔ کبھی کسی شہر میں صرف کسی قبر یا مزار پر روزانہ حاضری لگانی ہوتی۔ ایک مرتبہ پنجاب کے ایک شہر میں بھیجا تو کہا کہ فلاں محلے میں رضیہ نام کا ایک ہجڑا رہتا ہے، اس سے مل لینا، زبانی ہمارا سلام کہنا، اگر نہ مانے تو پھر یہ رومال اسے دے دینا۔ شاہ جی نے سفید کپڑے کا ایک رومال مجھے دیا۔ جب میں پنجاب کے اس شہر پہنچا تو ہوٹل میں کرائے کا کمرہ لیا اور رکشے والے سے اس محلے کا پتہ معلوم کر کے وہاں روانہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ہاں، اس محلے میں گلی کے آخری مکان میں رضیہ نامی ہجڑا رہتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر کھٹکھٹایا، ایسا لگا دور سے کوئی آواز آئی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر کا ہجڑا باہر نکلا اور مقامی زبان میں شروع ہو گیا، کیا بات ہے، دروازہ توڑو گے کیا؟ صبح صبح کیا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا، آپ چپ تو ہوں، صبح کہاں، دوپہر ہو رہی ہے۔ بولا، ہماری تو صبح ہی ہے نا، کام بتاؤ۔ میں نے کہا، اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ بہت دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، اندر آ کر کیا کرو گے؟ کام یہیں بتاؤ۔ میں نے کہا، کیسے آدمی ہو، مہمان کا بھی خیال نہیں کرتے؟ بولا، اچھا اندر آؤ۔ اندر ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا، برابر میں چھوٹا سا غسل خانہ اور باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔
صحن میں ایک ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا تھا اور ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو، بس منہ پر پانی مار کر آتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانے سے تولیے سے منہ پونچھتا اپنے لمبے بالوں کو درست کرتا ہوا آیا اور بولا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے شاہ جی نے بھیجا ہے تعلیم کے لیے۔ بولا تعلیم؟ کیسی تعلیم؟ مجھے تو ناچ آتا ہے، ڈھولک بھی بجا لیتی ہوں، اس کی تعلیم کہو تو میں تمہیں دے دوں۔ میں نے کہا نہیں، فلاں شاہ جی نے بھیجا ہے۔ بولا میں نہیں جانتی۔ پیارے کوئی ناچ گانے کی محفل ہے یا کوئی اور ہلا گلا کرنا کرانا ہے تو یاروں کو بتاؤ، پوری ٹیم لے کر آ جاؤں گی۔ ایسا ناچ ہوگا کہ کیا کوئی ناچنے والی ناچتی ہوگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بات مان لے، مگر وہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر میں نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ رومال نکالا جو شاہ جی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ بس رومال دیکھتے ہی اس کی حالت بدل گئی، مجھ سے رومال لیا اور ادب سے آنکھوں سے لگایا اور رونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے اندازہ تھا، مگر آخر تک ہمیں خود کو چھپانا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ تم ٹھہرے کہاں ہو؟ میں نے بتایا تو کہا ٹھیک ہے، تم ایک دن چھوڑ کر ایک دن آ جایا کرو، میں تمہیں جو کہا گیا ہے بتا دوں گا۔ میں دوسرے دن اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ تمہیں 21 روز مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ میں نے کہا منظور۔ اس نے پھر کہا اگر ہمارے متعلق کوئی پوچھے تو اصل بات کبھی نہ بتانا، چاہے یارانہ، چاہے اچھا برا تعلق، جو چاہے بتا دینا۔ ہماری تمہاری بیٹھک کے دوران کوئی آ جائے اور میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کروں، ناچنے کی، گالی بکنے کی، فحش باتوں کی، تو برا مت ماننا، بلکہ تم بھی اوباش بننے کی اداکاری کرنا۔ میں نے کہا اداکاری والا کام مشکل ہے، باقی تم جو کرو گے میں اعتراض نہیں کروں گا۔ یہاں تعلیم کشف القبور کی تھی، ایک دن یہاں آنا، ایک دن قریبی قبرستان جانا۔ 21ویں روز انہوں نے دودھ چاول کی فاتحہ لگوائی اور کھانے کا سامان لے کر قبرستان چلے۔ ایک مزار پر پہنچے، باہر جو لوگ تھے انہیں دودھ اور چاول تقسیم کر دیے۔ اندر آ کر میرا سیدھا ہاتھ پکڑا اور قبر کے سینے کی طرف سیدھے ہاتھ کی جالی کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور سورۃ مزمل کی تلاوت شروع کر دی۔ مجھے کہا کہ آنکھیں بند رکھنا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد کچھ اور آیتیں پڑھیں، فاتحہ کا ثواب صاحب مزار کو ایصال کیا، اور جیسا مجھے کہا تھا کہ جب ایک خاص اسم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح میں پڑھنا شروع کروں تو تم بھی ساتھ میں آواز ملانا۔ اب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ باہر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اندر آتا۔ گو کہ شام کا وقت تھا، مگر کوئی مزار میں جھانکنے تک نہ آیا۔ اب پڑھنے میں شدت اور وجدانی کیفیت آتی جا رہی تھی کہ اچانک بند آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹنے لگا اور قبر کسی سنگ مرمر کے چبوترے کی طرح نظر آنے لگی۔ اس پر قالین بچھا ہوا تھا جس پر گلاب کے پھول کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک صاحب رحل پر قرآن مجید رکھے بیٹھے نظر آئے، سر پر سفید عمامہ، سفید کپڑے، نورانی صورت۔ آپ مسکرائے اور پوچھا کیا حال ہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس دنیا میں آنا مبارک ہو۔ میں خاموش رہا، پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں میں کچھ دیر باتیں ہوئیں۔